بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ دنیا میں کئی طرح کے کیلنڈر چل رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ مشہور ہجری اور عیسوی کیلنڈر ہے۔ کیلنڈر اسلامی سال کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے۔ ہجری کیلنڈر اسلامی سال کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہم لوگ ایک سال اپنی پوری کر چکے ہیں، تو پھر ہماری سال شروع ہو گئی ہے محرم الحرام۔ تو ہم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی سال کی شروعات کیسے ہوئی، اسلامی سال کی شروعات کس طریقے سے ہوئی، ہم یہ آپ کو بتلانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، تاریخ لکھنے کا رواج تو پرانے زمانے سے تھا، مگر سال نہیں لکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو سال نہ لکھنے کی وجہ سے ان کے لیے پریشانیاں آ گئیں، ان کے پاس مصیبتیں کھڑی ہو گئیں، کیونکہ ان کے پاس حکومت کے کاموں کے متعلق بہت سے سرکاری کاغذات ہوتے تھے جن پر ماہ و سال کے اعتبار سے تاریخ کا ہونا ضروری ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں سال کا لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ اس لیے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دستاویز ان کے پاس آیا، ایک ڈاکومنٹ ان کے پاس آیا جس میں تاریخ کی جگہ پر صرف شعبان لکھا ہوا تھا، مطلب ایک مہینے کا نام لکھا ہوا تھا شعبان، اب وہ سال نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس میں تو صرف شعبان لکھا ہوا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ کس سال کے شعبان کا ہے؟ مطلب شعبان تو گزرے چلے جا رہا ہے، سال تو ابھی لکھی نہیں گئی ہے، تو یہ مہینہ لکھا ہوا شعبان، تو کس سال کے کس سال کے شعبان کا ہے؟ تو یہ کس سال کے شعبان کا دستاویز ہے، یہ مطلب کیسے پہچان ہے؟ اس لیے سال بھی لکھنا چاہیے۔ پھر حضرت عمر نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور مشورہ کرا کہ سال کب سے شروع کرا جائے، کب سے شروع کرا جائے۔ مختلف لوگوں نے مختلف طرح کی رائے دی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کری جائے، اور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی زمین مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت عمر نے اس رائے کو پسند فرمایا، حضرت علی کی رائے کو پسند فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت والے سال سے اسلامی سال لکھنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے اسلامی سال ایک اس میں آئی، رواج میں آئی لکھنے میں۔ تو اب یہ اتنی سی بات ہو گئی کہ اسلامی سال کی شروعات کیسے ہوئی۔ تو حضرت عمر کے زمانے سے ہوئی، ان کے پاس ایک ڈاکومنٹ آیا جس میں شعبان لکھا ہوا تھا، سال تو نہیں لکھا تھا، تو انہیں پہچاننے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی۔ انہوں نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کرا، تو حضرت علی نے رائے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تاریخ سے جو ہے نا سال شروع کرا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کری تھی، مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے تھے، تو حضرت علی کی اس رائے کو حضرت عمر نے پسند کرا، تو یہیں سے ہجرت والے سال سے اسلامی سال لکھنا شروع کر دیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام اس مہینے میں، یہ غم کا مہینہ ہے، کیا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس مہینے میں لوگ کیوں نہیں شادی کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بالکل بھی غلط کہنا ہے کہ محرم الحرام غم کا مہینہ ہے۔ بہرحال ہے غم کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت احترام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے احترام والے بنائے ہیں، تو 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 14 مہینہ جو ہے وہ یہی ہے شعبان کے درمیان، جو جمادی الاخرہ رجب ہے وہ مہینہ ہے، تو 4 مہینے ہو گئے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ بڑے احترام والے مہینے ہیں۔ اس میں شادی بھی ہوئی ہے اور لوگوں کو شادی کرنا چاہیے، مگر لوگ ایسا نہیں کرتے، اس میں شادی کی تاریخ نہیں رکھتے اس مہینے میں۔ یہ کیوں پتہ نہیں، ہمیں بھی نہیں پتہ، لیکن لوگ مانتے ہیں، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کی شادیاں محرم کے مہینے میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ احترام والا مہینہ ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے سبھی سال بنائے ہوئے، سبھی سال دن ہر اچھے ہیں، مطلب کوئی زیادہ نہیں ہے برا۔ تو کہنے کا مطلب ہمارا یہی تھا کہ اسلامی سال کی شروعات کیسے ہوئی۔ محرم الحرام بہت ہی مقدس اور محترم مہینہ ہے، زمانہ جاہلیت سے لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔
چنانچہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے میں لڑائی جھگڑے بند کر دیتے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا تھا، سب لوگ تجارت میں لگ جاتے تھے۔ اسلام نے اس کی حرمت اور عظمت کو باقی رکھا۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے مہینے، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں اس کے مطابق چلی آ رہی ہے۔ تو میرے بھائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک محرم الحرام کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے ہمیں حضرت عمر فاروق جو ہمارے خلیفہ دوم بھی بنے ہیں، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ 26 ذی القعدہ کو تھوڑا سا زخمی ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد 1 محرم الحرام کو اسی زخم کی وجہ سے اپنے اللہ سے مل چکے ہیں، اسی زخم کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اور اسی دن تدفین عمل میں آئی۔ تو حضرت عمر ہمارے خلیفہ ہیں، تو ہمیں ان کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد 10 محرم الحرام ہے، 9 محرم الحرام ہے، کربلا کا واقعہ ہے، پورا ایک تفصیل سے ذکر ہے۔ تو محرم الحرام بڑا انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ غم کا مہینہ، میں یہ کھانا ہے تو یہ نہیں پہننا، یہ چیز ہمیں لینا ہے تو یہ چیز نہیں دینا، اس لیے ایسا نہ سمجھیں۔ یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے مہینے میں ہے، اور ہمارے بھائی کی شادی بھی اس مہینے میں ہونے والی ہے۔ تو مہینہ کوئی سا برا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔